کس منہ سے کعبے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یعنی حیرانگی ہے کہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-2.5-3 سال سے لوگ ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. ٹرسٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے حکومت اور عوام کے درمیان. عوام ان سے حتیٰ پہ نفرت کرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کے یہی اقدامات اور کرتوت ہیں کہ بھئی اگر ہماری ملاقات ہو جائے جو ہمارا قانونی حق ہے تو کوئی آسمان زمین پر آ جائے گا. آپ عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ کر کے اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کے فائدے ہو جائیں گے، آپ اپنے مقاصد کو پالو گے. بھئی آپ پاکستان کو اپنے سمیت ڈبورے اور غرق کر رہے ہیں، پاکستان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے چلے جا رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی معاشی صورتحال سامنے ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، افلاس ہے، اور اسی طرح سے پولیٹیکل جو اس وقت بحران ہے، سیاسی بحران ہے، وہ کتنا بدترین ہو چکا ہوا ہے. ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہماری مادر وطن ہے، ہم اس کے لیے جان دے سکتے ہیں. پاکستان کے عوام نے پاکستان بچانا ہے، کوئی اور نہیں بچا سکتا عوام کے بغیر. دنیا کی کوئی طاقت اپنے عوام کے بغیر کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکتی، کوئی بھی محاذ فتح نہیں کر سکتی. لہذا اب عوام کو ریلیونٹ کر دینا، الگ تھلگ کر دینا اور عوام کو بالکل خاموش اور چپ کرا دینے کی کوششیں کرنا، میڈیا پر ایسا کنٹرول کہ کوئی بول نہ سکے. آپ یقین کر لیں یہ میڈیا اب لوگ نہیں دیکھتے. ممکن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو جائے کہ لوگ باقاعدہ اعلان کریں کہ ہم ٹوٹلی میڈیا کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے بھی نہیں میڈیا کو. اگر آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کرنا ہے، ان کو حقائق نہیں پہنچنے دینے، عوام تک حقائق نہیں جانے دینے. عوام اگر اویئر ہوں گے، ملک مشکلات میں ہوگا تو لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے، ساتھ دیں گے. لیکن اس خبر پر جس پر عوام یقین رکھتے ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ کہیں کہ شیر آ رہا ہے اور وہ شیر آ بھی رہا اور عوام یقین نہ کریں. عوام جو ہیں اس وقت باہر نکلیں گے، ساتھ دیں گے، کھڑے ہوں گے آپ کے بحرانوں سے نکلنے کے لیے، جب عوام آپ پر اعتماد کریں گے، عوام کو لگے کہ آپ سچ بول رہے ہیں. آج تک صرف غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. 2024 8 فروری کو الیکشن لوٹا ہے آپ نے، آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں لوٹا ہے. پاکستان کا بچہ کہتا ہے وہ آپ نے لوٹا ہے. بچہ کہتا ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ ایسی کیا کہتے ہیں کہ انداز تغافل جاہلانہ سے وہ عورت جس کا جوان بچہ مر گیا وہ بھی ہنس پڑے یہ باتیں سن کر. یہ کیا جو ہے باتیں کر رہے ہیں لوگ. لہذا پاکستان نے اگر بچنا ہے، باقی رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا، عوام کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا، اور عوام کو اکٹھے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ عمران خان کے بغیر ممکن نہیں ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کا نجات دہندہ ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے عوام اسی پر اعتماد کرتے ہیں. وہ سب کو انگیج کر سکتا ہے. آئیں پاکستان کی خاطر، ماہ رمضان ہے، ہم سچ بولیں. خدا تو گواہ ہے، جو سمجھتا ہوں، جو میرے دل کے اندر ہے وہی زبان پر لا رہا ہوں. میرے وطن کی خاطر پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہے، وہ عمران خان ہے. وہ سب پاکستانیوں کو ساتھ ملا کر یا اکثریت کو ساتھ ملا کر پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے. آئیں پاکستان بچائیں، عمران خان کو باہر آنے دیں، ریلیز کریں تاکہ پاکستان بچ جائے، پاکستان کی عزت و وقار ہو دنیا میں. وہ پاکستان کو جیسے وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں انڈیا کا پرائم منسٹر مودی وہ باہر جاتا تھا، عمران خان اس کے مقابلے میں تھا، وہ بچر آف گجرات تھا. عمران خان کی عزت تھی، حیثیت تھی، دنیا اس کو احترام دیتی تھی، وہ ہیرو رہ چکا ہے پاکستان کا. اور مودی اس کے مقابلے میں انتہائی بونا قسم کا آدمی لگتا تھا. عمران خان کو آپ نے ہٹایا. پاکستان کی جو حکمران ہیں، کیا مودی کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ جس طرح سے دنیا اس پر اعتماد کرتی ہے، اس پر کوئی اعتماد کرتا ہے ان کے اوپر، جو اپنے آپ کو خود بیگر کہتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ اب تکبر اور انا کے کیا اسے کہتے ہیں کہ خول سے باہر نکلا جائے، پاکستان کا سوچا جائے، پاکستان کے عوام کا سوچا جائے، آئندہ نسلوں کا سوچا جائے. اور وہ آپ عمران کو جیل میں رکھ کر عمران خان کو، جو پاکستان کے عوام کے دلوں کا محبوب ہے، جو میں نے پہلے کہا عزیز وطن ہے،
اسے اب جیل میں رکھ کر پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے، پاکستان کو نہیں بچا سکتے۔ آئیں سب مل کر اپنے وطن کی خاطر، سچائی کی خاطر، عدل و انصاف کی خاطر، رول آف لا کی خاطر، آئین کی سپرمیسی کی خاطر عمران خان کو باہر لائیں، ریلیز کریں تاکہ پاکستان بھی آزاد ہو جائے۔ ابھی سب کچھ قیدی ہے، عمران کے خوف کے قیدی ہیں سارے کے سارے۔ یہ عمران خان کے خوف سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں۔ آئینی ترامیم اس کے خوف سے ہو رہی ہیں، فقہ ترامیم اس کے خوف سے ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے خوف میں ہو رہا ہے۔ آپ اس سے بات کرو، وہ خدا گواہ میں اس کو جانتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دے دے گا، ہر قربانی دے دے گا پاکستان کے لیے۔ اس کے ساتھ بات کرو صدق کی نیت سے، سچائی کے ساتھ۔ وہ باہر آئے گا، پاکستان کے عوام کا غصہ کم ہو جائے گا آپ کے بارے میں، نفرتیں کم ہو جائیں گی آپ کے بارے میں، اگر آپ پاکستان کو چاہتے ہو تو۔ یہ جو اگر اقتدار میں کوئی آ گیا ہے، 4 سال رہے گا، 5 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ قبر میں چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ خان صاحب ویسے بھی فزیکلی فٹ ہے، ان تمام حکمرانوں سے زیادہ فٹ ہے وہ، الحمدللہ۔ وہ دیکھیں 50 سال کا لگتا ہے وہ، آپ اس کو 10 سال بھی جیل رکھے ہیں نا، خدا نہ خواستہ، تو 10 سال بھی وہ ایسے ہی رہے گا، اور آپ کے دانت گر چکے ہوں گے اس وقت۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، اس لیے بہتر ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے، بہت حساس وقت ہے، پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم آئیں، عمران خان کو بحال لائیں، اور اس کے بعد پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی کے اندر جو ڈویژنز ہے، پی ٹی آئی خود تقسیم ہوئی پڑی ہے، وہ قوم کو کیا تقسیم اکٹھے کر سکتی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا، کل آپ کی ایک بیٹھک ہوئی ہے اپوزیشن رہنماؤں کی، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ عید کے بعد ایک بھرپور الائنس کا مظاہرہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تک ابھی تک اس الائنس میں نہیں ہے؟ آپ کے 2 سوال ہیں۔ بڑی پارٹیوں کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، نیچرل ہے۔ یہ کوئی سوئچ آن آف والی تو جماعت نہیں ہے کہ جناب والا سارے روبوٹ ہوں، سارے ایک طرح سے سوچیں، نہیں۔ ٹیکٹیکل لیول پر اختلافات ہو سکتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے اس راستے سے چلنا ہے، دوسرا کہتا ہے اس راستے سے چلنا ہے، پھر اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے۔ جو اکثریت کا دیکھیں، وکلاء کے اندر اختلافات کو اکثریت رائے سے مینج کرتے ہیں۔ 2 رائے آ گئی ہیں، اب کس رائے کو لے کے چلنا ہے، ووٹنگ آپس میں ہو جاتی ہے، جس کو اکثریت کہتے ہیں اس پہ چلا جاتا ہے، تو نیچرل ہے میرے خیال میں۔ جہاں تک تعلق ہے، کل جو جناب ہمارے عزیز بھائی، چھوٹے بھائی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے گھر میں وہاں پر افطار ڈنر تھا اور سب لوگ جمع تھے، تو یہ ان کا مل بیٹھنا خود ایک بہت بڑی غنیمت ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ باتیں کرتے ہیں، کسی کی باتیں سنتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اپوزیشن اصولی طور پر سب کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، آئین کی سپریمیسی نہیں ہے، اس وقت ان اناؤنس مارشل لا ہے۔ سب کا اتفاق ہے کہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس کی کوئی ٹیکٹیکل لیول کی آپس میں TORs ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، PTI کے درمیان بھی ہو رہی ہے، مولانا صاحب کے درمیان بھی ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز یہ کاروان آگے بڑھے گا۔ چارہ ہی نہیں ہے، جب آگ لگی ہوتی ہے اس کو بجھانے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ اس وقت پاکستان ناامنی کی آگ میں جل رہا ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس وقت الحمدللہ سب کے اندر یہ ایک ول موجود ہے کہ ہم نے مل کر آگے بڑھنا اور پاکستان کو نجات دینی ہے۔